ایسے ایسے میرے بھائی ہے نا. اور برے کام کرنے والے کو کہیں گے تو صرف برا کس کو لگے گا؟ جو برے کام کرتا ہے. مگر ہر گھر میں بہن بیٹیاں اگر اپنے امی ابو کو نمازوں کے ادا کرنے والا دیکھیں گے تو یقین ہے کہ 2 میں سے 4 میں سے کم چھوٹا بھی نقل کرنے لگے گا. ایسے نا دیکھتے ہیں ہم گھروں میں کہ ہمارے گھر میں والد صاحب والدہ یا کوئی بھی جب نمازوں کے سجدوں میں رکوع میں جھک رہے ہوتے ہیں تو کم سن جس کو کوئی علم نہیں وہ بھی نقل کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں بچے سیکھتے ہیں عداوتیں بھی عبادتیں بھی نفرتیں بھی. جو خاندانی نسلیں در نسل نفرتیں کرتے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں قوموں کو مارتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم اس سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس نے ہماری قوم کے اتنے مارے, ہم نے بھی ان کی قوم کے اتنے مار دیے. کون ان کو بتاتا ہے؟ ان کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا, تم بھی اس سے نہیں ملنا, تمہیں بھی جب ملے تو تم بھی اس سے نفرت ہی کرنا. ایسے نا یہ ہم سکھا رہے ہیں. فلانے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, فلانی پگڑی تھوڑی وہ والا ہمارا نہیں ہے, فلانی اس داڑھی کے انداز والا اس کو یہ تکلیف ہے, فلانی مسجد کے جو متولی ہیں وہ ہمارے سے مطابقت نہیں رکھتے, وہ ذکر زور سے کر رہا ہے, فلانے مسجد اور مدرسے والا ذکر تھوڑا کم والا کر رہا ہے, وہاں کم لائٹیں تھوڑی کم جل رہی ہیں, وہاں میلاد و خیرات کی محفلیں زیادہ ہم نے خود بنا لی ہیں ایسے. مگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آپ کو اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں اور آپ کو دل سے اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو میرے خیال سے ویسے ہی روئے زمین پر ہر جگہ مسجد ہے. یہ آپ ایسے ذکر آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف جائے نماز کی مٹی اٹھا کر گھوما کرتے تھے سروں پر. جب بھی نماز کا وقت آتا تو وہ بچھاتے, وہاں سجدہ کرتے, پھر مٹی اکٹھی کرتے, پھر سر پہ رکھتے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ پاک نے روئے زمین کی ساری جگہ مسجد بنا دی. آپ جگہ پاک دیکھیں جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا دیں, نماز پڑھ لیں. یہ ہے اس جماعت کی برکت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو تکالیف ہمیں نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنے سے کسی نے منع کیا میرے بھائی؟ کوئی منع کر سکتا؟ رکھ لو. زیادہ چیزیں میسر نہیں ہیں, تھوڑی چیزوں سے بھی رکھ سکتے ہیں. سفر میں جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں تھوڑی چیزیں سے ہم افطار کر لیتے ہیں. ایسے نا میرے بھائی, پیسے ہیں تو حج پہ جائیں گے, پھر بھی زور نہیں لگا رہا. کہہ رہا ہے فمن حج البیت, کیا کہہ رہے ہیں, من استطاع الیہ سبیلا, اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو پھر حج کر لینا, عمرہ کر لینا. اور تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم رمضان کے روزے صرف آئیں گے نا, 1 مہینہ, وہ فرض ہے. حج اور پھر فرمایا 5واں ارکان زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی صاحب مال پہ ہے. جس کے پاس لاکھ ہوگا اور جس کے پاس یعنی پیسے ہوں گے وہ اپنا اس نظام کے تحت حصہ نکالے گا, مگر وہ بھی جس کے پاس ہوں گے تو پھر تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہم وہ بھی نہیں دیتے, پھر بھی نہیں پوچھ رہا. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اس دنیا میں آپ کو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و قربانی سے کوئی روک نہیں رہا. قربانی ہے, اگر توفیق اللہ نے دی ہے تو کرو قربانی. بکرا ہے, بھینس سے ہے, گائے سے ہے, اونٹ سے ہے, دمبا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ کریں. اللہ نے توفیق دیے, کرتے جائیں. وہ بھی اگر واجب ہوگی جب آپ صاحب استطاعت ہوں گے. مگر ایک چیز ایسی ہے کہ مرتے دم تک آپ کو ادا کرنی ہے, وہ ہے پہلا, یعنی بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا ہے. کس کو بھائی؟ یہ بخشش نہیں ہے اس کی. والد صاحب پنجاب سے ہم لوگ پچھلے جمعہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر بندہ ہوش و حواس میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ
کھڑے ہو کر نماز ادا کرے 5 وقتہ، معذور ہے تو وہ بیٹھ کر اشاروں سے، لیٹ کر، صرف اشاروں سے، اور ایسا ہو جائے کہ بالکل ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ بندہ نہ زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ اس کی نمازوں کو لکھ لو، تحریر کر لو، یاد دہانی کر لو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ادا کا، جیسے ہم فدیہ دیتے ہیں کس کا؟ روزے کا، تو نمازوں کو فدیوں کی شکل میں اسے پورا کیا جائے، یعنی معاف نہیں۔ تو ہماری کیسی ڈکار دے گا، ہم نے پڑھی نہیں، کتنی چھوٹ گئیں، پتہ کوئی بات نہیں، دیکھی جاؤ گی، دیکھ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور جسمانی تکلیف کے علاوہ، جسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس زمانے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک نہ ایک وقت کا کھانا یا ایک وقتی روٹی، 2 وقتی روٹی باعزت طریقے سے مسلمان کما کر کھا رہا ہے۔ اللہ نہ کسی کو آگے مجبور کرے، ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ پاک مقروض ہونے سے بچائے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، مگر تنگ دستی اور ایسا اخلاق ایسا نہیں ہے افلاس کہ ہم بھیک مانگنے والے ہوں، اللہ معاف کرے۔ ایسی تکلیفیں، ایسا قحط بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو جان پہچان ہوگی تو آپ کو سال پر 6 مہینے میں، 2-4 مہینے میں آپ کو جاننے والے آپ کو راشن کچھ نہ کچھ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کو مدد کریں گے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا، اس جماعت کا، چونکہ وہ اسلام نئے لائے تھے، تو جس کنبے قبیلے کو حضرت ابوبکر صدیق 40,000 درہم لے کے آئے، جب دنیا سے جانے لگے تو جو پہنا ہوا تہبند اور کرتا تھا، فرمایا اسی میں دفن کر دیا۔ کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ 40,000 ہجرت کی رات درہم لائے باندھ کر، 40 دکانوں کے 4 دکانیں کپڑوں کی اور تجارت میں پہلے نمبروں میں گنے جاتے تھے مکہ میں، مگر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فرمایا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا اتنا بھی نہیں کہ ہم آپ کو پرانے کپڑوں میں یا اس جو آپ نے پہنا ہوا اس میں کہیں دھو لیں، ذکر کیا فرمایا؟ دھو کر اسی کپڑوں میں دفنایا جائے۔ نئے کپڑے، سوچئے گا کتنا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی کہہ دیں گے ان کی قربانیوں کو۔ فرمایا نیا کپڑا تو زندوں کے لیے، کیا فرمایا؟ نیا کپڑا تو جس کے ایمان کی قسم، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوئے، اللہ نے ان اصحاب کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور فرمایا اس کی جو دھول اڑ رہی تھی، مٹی، اس غبار کی قسم، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، وہ فرما رہے ہیں کہ اسی کپڑوں میں آج کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ کوئی اس سے تو ہمارے برے حالات نہیں، بتائیں۔ مگر پھر بھی میرے دوستوں بزرگوں، جسمانی تکلیفوں، عزیزوں کی بے رخی کے ساتھ خوفناک اژدہا یہ تھا کہ ایمان والوں کو جو سب سے بڑا ان کے سامنے اژدہا کھڑا تھا، غربات افلاس کہتے تھے بڑے بڑے سورماؤں کو کہ بل سیدھے کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے سورما جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے کسی۔ آج بھی سب سے بڑی میں کہتا ہوں دنیا میں محتاجی یہی ہے کہ بندے کے ہاتھ جو ہے نا مانگنے والے نہ ہوں کسی بھی کیفیت میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہنے والے بنا دے کہ یار میری فلانی جگہ مدد کر دو، مجھے کچھ چاہیے، تھوڑا میرا خیال کر لو۔ اللہ سے سچے دل سے آج جمعہ کے دن ہم التجا ہیں، مالک کائنات مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے سوا اپنے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ کون تھے؟ نیلو آسماں پر بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، کئی دن
ان کے پیٹ میں لقمہ نہ جاتا تھا مگر راہ وفا میں نہ قدم ڈگمگائے نہ جان کی پرواہ کی، اور اللہ کے راستے میں ایمان کے ساتھ جرت کے ساتھ جان دے کر ہمیشہ کے لیے اللہ سے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون کی سرٹیفکیٹ لے کر ہمارے لیے راہ نجات بن گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو سرور کائنات، حضور سرور کائنات، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سرور کونین، وجہ کائنات کے داماد بھی تھے۔ جانتے ہیں آپ حضرت علی کو، ذکر خیر سنا ہے حضرت علی کا، لیکن فکر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا حضرت حسین، حضرت حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ جانتے ہیں آپ، جانتے ہیں میرے بھائی حضرت فاطمہ کون تھی؟ حضرت حسنین کی والدہ، حضرت علی کی اہلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولے نا، بولتے رہے میرے ساتھ، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت فاطمہ کون تھی؟ حضرت علی کی گھر والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، اور حضرت حسن و حسین کی والدہ۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا حضرت علی نے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بولی بھوک سے بےتاب ہیں، گھر سے نکلے تو بازار میں ایک پڑا ہوا دینار پایا، اس کا آٹا اور گوشت خریدا، لیکن محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیے بغیر نہ رہ سکے، نہ کھانا کھایا، اور جب پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کیا۔ یہ کتنا آسان ہے، آج کا مولوی، آج کا میرے جیسا کم فہم کم علم کتنا آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے ان گناہ گار زبان سے، ان آسانی سے کہ ان کے ہاں مسائل تھے، تو پھر انہوں نے بن کر دکھایا کچھ، مگر ہم اتنی بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے چھوٹی سی تکلیف پر، تھوڑی سی کہ صبح اٹھ کر نمازوں کو یا رمضان کے روزے تھوڑی سی گرم سرد میں آئے تو بالکل چھوڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں پشے پشت، اور قرآن پاک الماریوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں رکھ کر بھولا ہوا ہے۔ ایسے اکثر ساتھی ہم میں سے، ہمارے ساتھیوں، آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے 5 سال، 10 سال، 2 سال، 1 سال ہو گیا قرآن پاک کی ایک سورت بھی تلاوت نہیں کی۔ ایسے بھی ملتے ہیں ساتھ، جبکہ اساتذہ کرام نے کہا تھا کہ سپارہ نہیں تو آدھ سپارہ، پون سپارہ، نصف یا پاؤ پارہ ضرور پڑھنا، یا 1 رکوع پڑھنا، مگر نصیب ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کام کوئی داڑھی والا یا کوئی مولوی یا کوئی ابا جو بوڑھا بیٹھا ہو نا، جو اب وہ گناہ کرنے کے لائق نہیں رہا، وہ نماز پڑھنے مسجد میں جانے کے لائق ہی نہیں رہا، بس اسی کے شاذی میں ابا قرآن نہیں پڑھا۔ پھر کتنی کم ظرفی ہے۔ اماں دیکھو، ابھی اماں کو دیکھو، اماں نماز نہیں پڑھ رہی، تو کیا ٹھیکے لے کے آیا ہے؟ تجھے پڑھنی چاہیے نا، تو پڑھ کے آئے، پھر اماں کو گرم پانی کر کے دے، انہیں جس حالت میں بھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، وہ بیٹھ کے اشارے سے جس سے پڑھنے ان سے دعائیں لے۔ مگر مجال ہے کہ اپنے ساتھیوں دوستوں سے کہے کہ بھائی یہ مسجدیں جو بنی ہیں یہ نمازیوں کے لیے نہیں، کس لیے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے اتنی مسجد ہے۔ میں سفر میں تھا ابھی 8-10 دن، کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نہ دکھائے، جہاں مسجد نہ ہو۔ پیٹرول پمپ پہ دیکھیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کے بیٹھا ہوا کاروبار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی مسافر اگر یہاں سے گزرے گا وہ اپنا زیادہ راہ لے گا، مارٹ اس نے اچھا بنایا ہوا ہے، ساتھ اس نے اس کے ساتھ جو سفر کرتے ہیں اس کے لیے مسجد بھی جائے نماز بنا دی۔ مجال ہے کہیں نماز کے ٹائموں میں کوئی ہمیں وہاں سے کوئی بستی سے کوئی جاتے ہوئے نمازی ملا ہو، یا آباد ہو، غیر آباد پڑی ہو، بس بنی ہوئی ہے، اور
تالے لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں اندر جالے لگے ہوئے ہیں، یا ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں بھون، وہ بڑے کیا کہتے ہیں ڈیمبو، اسے کیا کہتے ہیں یہاں پر، وہ بیٹھے ہوئے اندر گدھے باہر بندھے ہوئے ہیں دیہاتوں میں، کرے وہ دیکھ رہے ہو ہمیں بول رہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ شکل سے تھوڑا سا لگ رہا ہے، داڑھی بھی ہے، تھوڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہو سائیں ہو مسجد بیٹھیا، پاجی ہو مسجد شریف، تو نماز پڑھنی ہے، اذان کی آواز اس کو آ رہی ہے دور سے، مگر وہ ہمیں نمازوں کو بتا رہا ہے، خود اس کو اللہ پاک، بھائی سب کے لیے نماز ہے، اس مسجد سے نہیں، کہیں اور کوئی جماعت، تبلیغی جماعت یا کسی کوئی جماعت یا کوئی ساتھی آ کے یاد دہانی نہ کرائے، بلکہ ہم سب فرض سمجھتے ہوئے نمازوں کو فرض سمجھ کر ایمان کی اسی حالت میں ادا کرنے والے بنیں، کوشش کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے ذکر کیا، ذکر خیر چل رہا ہے ان کی قربانیوں کا، میں تو کہتے ہوئے شرما رہا ہوں، میرا دل ایسے ہی کمزور ہے کہ بہت آسان ہے، کسی بھی صحابی کی زندگی کو دیکھیں، کوئی کتاب اٹھائیں، کسی بھی حدیث میں دیکھیں، لا زوال قربانیاں جن کا ذکر کرتے کرتے ائمہ کرام دنیا سے چلے گئے، آنے والے قیامت تک ان کی تعریف لکھی جائے گی، کوئی صحابی کی تعریف نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا، نہ کر پایا ہے، نہ ہو سکے گی، مگر اس کے کرنے کا ہم پر کچھ اثر تو ہو ہیں۔ میں آپ کو سناتا رہوں، جیسے حضرت علی کا واقعہ آ گیا، ایسی قربانیاں، اور کوئی بہت میٹھی زبان بولنے والا ہو، وہ تو کوئی ذاکر ٹائپ کا ہو، رلا دے آپ کو، ہماری آنسوں بہنے لگ جائیں، یار ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کا پانی بند تھا، کیسے نقشے کھینچتے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے بہرحال، جس کے بھی ہیں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اتنی بھی کہیں مجال نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز کو سجدہ کرتے ہوئے وہیں بھی توفیق ہو جائے، نماز کے لیے کہو، کرے نماز تو پڑھ گئے نا، وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ نمازی تھے، یہ تو اب جاننے والا تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا کوئی، میں کما رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں اپنے لیے، تو آسانیاں بانٹنے والے بنیں، ان کا ذکر کریں، مجھے بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے۔ نام اتنی بدتمیزی سے پیش کرتا ہے کہ وہ جیسے اپنے گھر میں بھی کوئی اپنے ایسے لوگوں کا، بڑوں کا نام ہم کہتے ہیں نا صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، بڑا صاحب، فلانا فلانا وزیر اعظم، فلاں فلاں صاحب، ایس ایچ او، تھانے دار، ایس پی، ڈی ایس پی صاحب، اس کے سامنے سر، میڈم، فلانا۔ اور جب اصحابہ کرام کا ذکر آئے تو محفلیں لاؤڈ اسپیکر لگا کر بڑی بڑی ایسے لوگوں کو بٹھا کر اس کے سامنے ایسے ذکر کر رہا ہوتا ہے، اویس، خبیب، فلانا فلانا۔ کیوں؟ اس دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ کو وضو بھی ہے؟ جن بزرگ ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا قرآن پاک جن کی قربانیوں کا ذکر کر رہا ہے، اب اس کا ایسے نام لیتے ہیں، فلاں 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 فلاں، وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے۔ کبھی جرت نہ ہو کہ اگر اہل ایمان اس جماعت کا ذکر سب سے اونچا رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ان بزرگوں کے پاؤں کے جوتے نہ تھے، موزے نہ تھے، سروں پر ٹوپیاں نہیں تھیں، بدن پر کرتا نہ تھا، ایک کپڑا ہوتا تھا جسے گلے سے باندھ لیتے تھے، تہبند اور کرتا دونوں کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول نے دریافت فرمایا، ایک کپڑے میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ مہاجرین کو کپڑے کس قدر تکلیف تھی، جب قرآن مجید کے حلقہ 10 میں شامل ہوتے تو باہم مل جل کر بیٹھتے کہ ایک کا جسم دوسرے جسم کی پردہ پوشی کر سکے، ایسے ایک ہی چادر ڈال لیا کرتے تھے، ایک تہبند بندھا ہوا ہے تو ایک جماعت ساری ایک ساتھ بیٹھ جاتی۔ کتنا آسان ہے کہہ دینا، ابھی کوئی ہے ایسا دکھائیں؟ بول بھی سکتے ہیں ہم، بڑا آسان ہے تذکرہ کرنا کہ ان کی قربانیاں، کیا قربانی، بڑی قربانیاں دی ہم نے، کیا دی؟ مسلمان پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھوا لیا، مسلمان اذان دے دی، مر جائے گا مسلمان آگے رکھ کے مسلمان طریقے سے جنازہ پڑھتے ہوئے دفنا دیا جائے گا۔ کوئی مسلمانوں والا کام کرتے جائیں، کچھ تو نقل کر لیں۔ بولنے میں اگر ہم کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، کہتے ہو،
یہ تو کہاں جا رہے ہو تم، آپ کو کس نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے پلٹی سے نکال دیں؟ تو میرے بھائیوں کیا منظر ہوگا کہ اللہ والا جن کے قدموں کے جنت کی مٹی افضل ہے، بازار سے مہنگے پاؤں مہنگے سردار اور ننگے بدن گزرتے، ننگے بازار ہوتے، اللہ رسول کے منکر ہو، قیامت کے منکر ہو، قرآن کے منکر ہو، مذاق اڑاتے ہو، پپتیاں کستے ہو، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ ہمیں ایسے ہی دین ملا، یہ جتنی بھی آسانیوں والا دین ملا ان کی قربانیوں سے ملا۔ یاد کر رہے ہیں نا میرے آج ذکر خیر میں نے شروع میں جو مجھے 25-30 منٹ بات کرنے کا یہی ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہم اپنی تکالیف کو بھول کر، اپنی آج کے رونے کو کہ مہنگائی ہے، معاشرہ بے رحمتی کا، ہم بھی اسی معاشرے کا شکار ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی انہی تکالیف کا، انہی مہنگائی کا، اسی بے قابو مہنگائی کا جن، اور اسی سارے زمانے میں آپ الگ الگ تو نہیں ہیں، امیر کبیر غریب فقیر درویش فقراء اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے وسائل ہیں تو وہ جو بھی اللہ نے اس کو دیا اس سے وہ مزے کر رہا ہے یا اسے آسانی لگ رہی ہے، مگر ہمیں بھی یہی ملا ہوا ہے، یہاں اسی تکلیف اور پریشانیوں کے ساتھ اپنے دین کو مقدم رکھنا ہے میرے بھائیوں، اپنے دین کو اسی شرعی تقاضوں میں رکھنا ہے۔ کہتے ہیں نا شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہم ناپ رہے ہیں، ناپ تول والا کہ پوری ہم ناپ رہے ہیں، یہ دنیا میں نے پیمانہ بنایا نا ناپنے کا، دکاندار دودھ والا میں اپنی زبان کو اعتدال میں رکھوں، جب برابر بولوں، انصاف کرے، عدالت انصاف کرے، دکاندار سیدھا تولے، آسان ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات، یہ میں کوئی نئی بات نہیں چھیڑ رہا، سب کو پتہ ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو کھانا آتا ہے، بڑی خوبصورت بات آپ کے دل میں بھی لگے گی، جس کو پہننا آتا ہے کھانا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والے کو ایک گناہ کرتے ہوئے کچھ چیز یاد آتی ہے، یار میں صحیح نہیں کر رہا، ایسے ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون کر لیتا ہے، بھلے توبہ کی توفیق سے کرتا ہے یا ایسے ہی بھرم دکھا کے کہ کر لیا تو کیا ہوگا، مگر اس کو کوئی چیز وہاں منع ضرور کر رہی ہوتی، دل میں کہیں کسک ہوتی ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کیوں کہیں کسی کو چور یا ویسے کچھ بھی وہ تک، مگر تو یہاں بھی یہی ایمان رکھیے کہ قربانی وہ دے گئے جسے اصحاب کرام کی جماعت کہتے ہیں، ہم ان کے تذکرے مساجد مدارس میں کرتے رہتے ہیں، ان کے تذکرے قرآن میں ہیں، ان کی ذرا سے ایمان ملا، ان کی بہشتی زیور اور کتنی کتابیں گننے لگ جائیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کی محبت سے سرشار وہ دل، وہ قلوب، وہ پاک، وہ ہستیاں، مگر آج فرعون بنے ہم ہی سے، ہمارے اسی معاشرے کے لوگ اگر صحیح طریقے سے عشر نکالیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، صحیح طریقے سے بولنا سیکھ لیں، صحیح طریقے سے چلنا سیکھ لیں، عزت و احترام بڑوں کا کیسے کرنا ہے، اور ائمہ بزرگ جن پر اللہ نے، اور بالخصوص جو ہمارے وزراء ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ہمارے ووٹ سے آئے ہیں یا بغیر ووٹ کے یا ڈنڈے سے آئے ہیں، بہرحال ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں کسی بھی حیثیت سے، کہ وہ معاشرے میں اگر ایک حصہ بھی انصاف کی شکل بنا لیں تو ہم سے تکلیفیں ہٹ سکتی ہیں۔ ہم نے خود اپنے اوپر کسی بھی حوالے سے ان کو مسلط کیا ہے، مسلط کیے گئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے مضبوط ہوتے ہوئے اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں، اب فی الحال ہم اپنے ملک کی بات کریں، کوئی ٹکرا نہیں پا رہا، بات کرتے ہیں تو اٹھا لے جاتے ہیں، آپ بات کریں گے تو آپ کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے، آپ ان کا نام تک نہیں لے سکتے، کوئی بھی جماعت نکلتی ہے آپ کو دبا دیتے ہیں، آپ سے ہی ساتھی آپ کے خرید لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، ہمارے سامنے بڑھتی ہوئی زندگی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک جماعت ہے، وہ اس کو اس پر بھروسہ ہے، اپنے اوپر کرنا چھوڑ دیا، اپنا مالک خالق رازق جس نے آنکھ دی، کان دیے، سننے کو، بولنے کو، چلنے کو، تمام چیزیں اس کی طرف سے میسر ہیں،
مگر اسے کسی بھی وجہ سے چھوڑ کر عبادت میں نہیں، اپنے معاملات بھی درست کرنے کے لیے ہمیں ان اصحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا۔ دور نہ ہٹیے، ضرور جائیے سیرت کی کانفرنسوں میں، اصحاب رسول کے جہاں نعرے گونجتے ہیں، جہاں بات ہوتی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے بے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اگر سن کے آئیں گے تو اپنی نسل کو کچھ بتائیں گے۔ آج میں بھی اپنا موبائل کھول کے بیٹھا ہوں، میرے گھر میں میری گھر والی، میرے بچے، گھر کے 5 10 2 4 افراد ہیں، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر ہر کوئی موجود ہے، کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایسے میں بڑھ رہا ہے نا۔ انٹرنیٹ کی 5 منٹ کی بندش ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی سے منسلک ہیں، ہماری جاب ہے، کام کر رہے ہوتے تو گھبرا جاتے ہیں، نیٹ بند ہو گیا، میرا پیکج مک گیا، میری بات ختم، فون کرتے ہیں، یار کام نہیں ہو رہا، نیٹ بند ہو گیا ہے، نیٹ تو چلاؤ، بچے بھاگ کے آتے ہیں، وائی فائی نہیں آ رہا، ہاٹ اسپاٹ چلا دیں، ایسے ہے نا۔ اس کو پتہ کون بتائے گا کہ ایک ایسی جماعت گزری تھی اس روئے زمین پر جس کو اللہ نے کہا تھا میری جماعت ہے۔ کیا کہا تھا؟ اولئک حزب اللہ۔ آپ یہ ذکر سنتے ہیں، ہم چلا کے دیں گے بچوں کو، بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو اللہ کی جماعت کا ذکر کر کے بتاتا ہوں۔ ہے میرے بھائی، کمزوریاں ہیں نا، مانیں ہم، ایسے ہے نا، ہم مساجد میں جائیں، وہ اپنی بات کریں، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے پیر صاحب کی کرامات، اس کی دیکھو، اس سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی وہ لگی ہوئی ہے، وہ کھانا وہاں اچھا تھا، کیا دودھ پتیاں بنی ہوئی تھی، کتنے میٹھے میٹھے وہاں تھے، کیا دھمال تھی، وہ یہ بتا رہا ہے۔ وہ کیا بتا رہا ہے؟ دھمال لگی ہوئی تھی، سر سے بال ہوتی، کیا خواتین و حضرات قبرستان میں کیا جم گھٹا تھا، بارات آئی اس پر ہم نے کھیرنیاں پکا لی، محرم آیا تو ہم نے ایک عجیب قسم کا ماحول بنا لیا، رونے لگ گئے، بتیاں لگا لیں، ڈم کر لیں، کالے پہن لیے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ بتاتے رہنا ہے، میں رہوں نہ رہوں، ہم میں سے واقعی کوئی رہے گا نہیں، اس جماعت کا ذکر ہوگا، مگر آپ نے بھی شمع جلا دینی ہے۔ کہتے ہیں ایک زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، یہی بہت ہے کہ شمع جلا کے جیے ہیں۔ آپ اپنے حصے کی جلا دیں، ایک لائٹ جلتی ہے، پوری گلی روشن ہے، ایک نلکا لگا ہوا ہے، کتنے پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ذکر خیر اصحابہ کرام کا ہم کریں گے، جو کر رہے ہیں ان کے معاون بنیں گے، جن جگہوں پر بھی ذکر ہو آگے آگے پیش ہو، یہ کوئی الگ وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یار ان کے نام رکھیں، ان کے ناموں کو صدیق، عمر، عثمان و علی رکھیں، ہم بھی علی رکھیں، ہم حسن رکھیں نام، ہم حضرت حسین نام رکھیں، ہم حضرت عبداللہ رکھیں، ہم طلحہ و زبیر رکھیں، تمام اشرف مبشرہ صحابہ کرام کے نام کون رکھے؟ ہم ہمارے بچوں کے نام، ان کے نام ساتھ ملتے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم بچوں کے نام آرٹسٹوں پہ رکھ رہے ہیں، خوش ہیں۔ بچوں کے نام والد صاحب سے پوچھا تھا، وہ اتنی بڑی لسٹ بتاتے ہیں ابو کہ یہ بیٹا نام ہے، اللہ نے پسند فرمایا، مجھے عبداللہ اور عبد الرحمن بہت زیادہ پسند ہے، مجھے طلحہ و زبیر پسند ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے چونکہ وہ پسند ہے۔ آج کل وہ ایک بلا آئی ہوئی ہے ترکی کے جو دکھایا جا رہا ہے، ان کے ناموں کو، وہ کرسچن آرٹسٹ ہیں، وہ مسلمان آرٹسٹ، ان کے ناموں کا مطالب آتش پرست ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کے ناموں کو آگے رام، لام، لیم، ریمی، آرمی۔ آج ایک اپنے رشتہ دار میں پیدا، ابھی میں بیٹھا ہوتا 12 بجے، مجھے کہہ رہا ہے مبارک ہو مولوی صاحب، نام بتائیں۔ میں نے کہا عائشہ، حفصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام بتا رہا ہوں، حضرت ختیجہ، حضرت زینب، ام میمونہ۔ کہہ رہے نہیں، میں نے فلاں رکھ لیا، آئرہ فلاں۔ میں نے کیوں، کہاں بیٹا، کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ ڈرامہ نہیں فلاں چل رہا، فلاں ڈرامے کی فلاں آرٹسٹ کا نام بخوشی خوش ہے، اس کو کون بتائے گا؟ اس نے دیکھا یوٹیوب پہ لکھا ہے، اس کا مطلب کہہ رہے بڑا اچھا چاند، چمکتا ہوا چاند۔ تو ہم جب دور ہو جائیں گے کوئی بتائے گا نہیں کہ صدیق، عمر، عثمان کون تھے۔ حضرت صدیق کا نام سنا ہے آپ نے؟ کس نے سنا ہے صدیق کا نام؟ دنیا میں، اس دنیا میں جس میں ہم موجود ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1500 سال ہونے کو ہیں، 1450 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اس زمانے کے گزرے زمانے میں اور آنے والے زمانے میں قیامت تک اس سے بڑے ایمان والا کوئی
آیا نہیں۔ یہ ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے کہ بعض از خدا قصہ مختصر کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسے اللہ نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں اسے صدیق کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اتیکم من النار، دنیا میں جسے کہا گیا کہ جہنم سے آزاد، اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ بولے نا، ہجرت کی رات جانے لگے تو ان کے والد نے آواز دی، کیا؟ ان کے والد نے آواز دی کہ بیٹے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں، صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں نا ہم، ان کے والد کہہ رہے ہیں پتر اسی لیے پیدا کری دینے، بیٹے اس لیے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب بھی نہیں دیا، دیکھا تک بھی نہیں پیچھے، پھر فرمایا میں نابینا ہوں، تمہاری 2 بیٹیاں اسماء و عائشہ وہ بھی گھر میں موجود ہیں، کیا تمہیں ان کا خیال ہے؟ پھر مڑ کے کہا کہ جس در پر قرآن آتا ہے، یعنی جس در پر اللہ کا فرمان آتا ہے، جس نے مجھے ایمان کی دعوت دی اور میں نے ایمان قبول کیا، جس کے لیے دنیا کائنات بنی، وہ میرے در پر آئے ہیں تو مجھے گھر کی اور بچوں کی پرواہ نہیں۔ وہ تھے صدیق اکبر۔ کیا تھے وہ؟ صدیق اکبر، جس کو آج چوڑا چبار گڑی میں کھڑا ہو کر بکواس کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، اس صدیق اکبر کی شان سنیے کہ کیا فرمایا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آ گئے تو میرے لیے بس کافی ہے۔ اس صدیق اکبر جس نے دنیا سے وفات پائی تو اسے دنیا میں جب یہ ایمان کی بشارت مل چکی تھی، خوف و ڈر کے عالم یہ تھا کہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر میرے کفن کو، میرے لباس کو کفن بنایا جائے اور نیا کفن لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ فرمایا گیا کیوں؟ فرمایا کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کی ہے۔ یہ میں نے خود حدیث پڑھی۔ تو ایسے شخص کا، ایسی شخصیات کا تذکرہ ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے، اور نہ ہی مثالیں ہمیں پیش کرنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں صرف قصے کہانیوں پر جکڑ کے رکھا ہے، ہمیں لیڈران کی بات بتائی جاتی ہے، ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر شاید دنیا چل نہیں سکے گی، ہم سب شاید نہ رہوں۔ یہ ہر کہتے ہیں غلط فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے، یہ پیلر سمجھ رہا ہے کہ اس کے بغیر میں نہیں ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے وجہ سے یہ دیوار، یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں ہوں گے، شاید کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے قبیلے، بڑی بڑی شخصیات آئیں، آج ان کا نام نہیں رہا، تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا۔ تو اپنے بچوں کو تذکرائے حسن و حسین، تذکرائے علی و فاطمہ، تذکرہ ابو بکر و عمر و عثمان، تذکرہ حضرت زبیر، حضرت معاویہ، یہ سب سناتے رہنا بھی ہم سب پر ایمان کی حیثیت رکھتا ہے اور فرض ہے۔ صرف ربیع الاول ہی نہیں، صرف 10 محرم ہی نہیں، صرف شب برات اور شب قدر ہی نہیں، ایمان والوں کے لیے روزانہ شب برات بن سکتی ہے کہ وہ اپنے محفل لگائے یا محفلیں گھر میں سجائے، وہ بچوں کو بتائے کہ یہ نبی کے وہ یار تھے، تو ان پہ بک رہا ہے، وہ تو ساتھ اپنے سلائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے کون ہیں؟ ابو بکر و عمر ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا دونوں ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے آئے مسجد نبوی میں، اور فرمایا قیامت کے دن ہم اس جماعت میں ایسے ہی داخل ہوں گے جیسے میرے دائیں بائیں ابو بکر عمر ہیں، ایسے ہی میں جب تمہارے سامنے آؤں گا تو میں ایسے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ گرامی قدر سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یقیناً اس کا جواب جان لیا ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کی بات کو کیوں کرتے ہیں، ان کی سیرت کیسی تھی۔ تکالیف کا تھوڑا سا ذکر کیا، ہمیں بغیر تکلیف کے اسلام ملا،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی مکاتب فکر کی مسجد میں نماز پڑھیں، میں نے شروع میں ذکر کیا، بغیر عذر کے روزہ رکھیں، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی، ہمارا اپنا ایمان ہی کمزور ہے، ہم صرف جمعے کو یا عید کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی ایک ادا کو دیکھیے، ان کے نشیب و فراز کو پڑھیے، پڑھ نہیں سکتے تو کسی اللہ والے سے جا کر سنیے، اور باکمال جانثار صحابہ کرام تھے، وقت کی قلت ہے، کسی لیڈر کے پاس جاننے والوں کے ناموں کو زندہ کرنے کی زندہ باد کہنے سے شاید ہمیں دنیا میں کچھ چیزیں مل جائیں کہ روڈ پکی ہو جائے، زندہ باد کوئی نالی گٹر لائن یا کوئی ڈھکن مل جائے، مگر یہاں لیڈر ہمیں شاید ہماری زندگی نہ سنوار سکے۔ تو پڑھتے جائیے پوری انسانی تاریخ کو، پھر اپنے آقا کے غلاموں کو پڑھیے، تو آپ کو ایک ایک صحابی کی زندگی کی پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر ضمیر اجازت دے تو ایسے پکوں کو، ایسے سچوں کو، ایسے جانثاروں کو، ایسے عبادت گزاروں کو، ایسے محسنوں کو جب کم ظرف کسی محفل میں کچھ بھی برا بلا کہتا ہے تو ہم کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم ان محفلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان سے ہم شادی علیق سلیق کیوں کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ان سے مطابقت نہیں رکھ رہا؟ یہ بولتا ہے کہ میرے دوست ہیں یار، میں ویسے چلا گیا تھا، میں دیکھ کے آؤں کہ کیسی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یہ شاید ہم پر گراں گزرے کہ یار یہ کیسی بات ہے، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی ان کا، مگر کتنا خوبصورت ذکر کرتے ہیں، اچھی دیگیں پکاتے ہیں، کیا مرغیاں اور کڑھائیاں، ہمیں کتنی سبیل لگاتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا ہے، جہاں اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی کے بارے میں مغالطات بکی جا رہی ہوں، بولا جا رہا ہو، تو مسلمان کو چاہیے اس محفل کا بائیکاٹ کر لے، اللہ اجر دے گا۔ کون دے گا؟ میں یہ موشن کشی ہے کہ یہ نمک حرامی ہے کہ ہم سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کوئی وہ کہہ رہا تھا، مجھے ہمیں بتاتے ہیں آ کے یار وہاں پر گئے تھے، اس نے ایسے ایسے ذکر کیا فلاں فلاں صحابی کا۔ ہمیں اپنے وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وضو کیسے ہے، ہماری اپنی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم سے اتنے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے لیے سارا دن کتنی تکالیف میں۔ ان آزاد جہنم سے آزاد ہستیاں جن کو رضی اللہ عنہم اور فرمایا اعد لہم جنات تجری، ایسے جنتی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، جن کو دنیا میں کہا گیا کہ آپ کامیاب ہیں، اب مسلمان بھی ان کی محفلوں میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے اور کھا پی کر آتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ہم میں سے اکثر ان کے محفل میں جانے کے لیے انہی کے لباس میں اپنی فیملی کو لے کے بھی جاتے ہیں، پھر کہ دیکھ کے آتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ تو آئندہ اہل ایمان سے دست بدستہ یعنی ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش رہے گی کہ ایمان کو پرکھیں، بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے، اس کا حساب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ یہ جتنی بھی اندھیری رات آتی ہے، کالی کتنی بڑی ہوتی ہے، ابھی سردیوں کی راتیں ہیں تو پھر اس کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے، ایسے ہے نا؟ جتنا بھی وقت برا ہو، کیسے دوڑ رہا ہے ابھی ہم سے نکل رہا ہے، ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیں یار، وقت گزر رہا ہے۔ روز یہ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ہم نہیں رہیں گے، ہمیں لتاڑتا ہوا ہمارے اوپر دوڑتا ہوا گزر جائے گا۔ اگر ہم نے ان محفلوں کا بائیکاٹ نہ کیا، ان کے ساتھ شریک محفل رہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کچھ بھی کسی بھی حوالے سے تھوڑا سا بھی کچھ بھی غلط کہا، اور ہم ان کی محفلوں میں ان کے ساتھ کہیں بھی کھڑے رہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس وہ جانے میرا کیا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں ذکر ہو وہاں پہنچیں، دل کو لگے گی بات، جہاں بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں وہ اوپر نیچے کر رہا بولے السلام علیکم۔ اس ایمان کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب دائیں ہاتھ سے پلائیں گے، پھر کسی بھی پیر فقیر مولوی اپنے کسی بھی بڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
چونکہ ہم ڈائریکٹ کسی کی جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرا یار فون میرا علاقے کا SHO یا میرا فلاں جو ہے نا بڑا وہ ایسے اٹھا لیتا، میں میسیج کرتا ہوں مجھے جواب دیتا، کتنی خوشی ہے، میں نے اسے عید مبارک کہا اس نے مجھے خیر مبارک کہا، میری بڑی بات بنی ہوئی، ایسے میری بڑی سلام دعا ہے یار، کوئی مسئلہ ہو بتانا مولوی صاحب، ہمیں کہتے کوئی مسئلہ ہو، بڑے بیٹھے ہوئے ہمارے فلانے ادارے میں، تو اللہ کہتا ہے جو بڑے گزر گئے ان کی بڑائیاں کرتے ہوئے تم بھی بڑے بن جاؤ، ان کی بڑائیاں کرتے ہوئے آؤ، جہاں ان کا ذکر خیر کسی غلط الفاظ میں ہو رہا ہو ان محفلوں کو چھوڑ دو۔ کس کی بات ہم نے کی آج؟ وہ صحابہ کی۔ کس کی بھائی؟ صحابہ کی۔ صحابہ کون تھے؟ کامیاب۔ صحابہ کس کی جماعت تھی؟ اللہ کی۔ بولے نا، پہلے ایمان لانے والے میں کون تھے؟ صحابہ۔ تکالیف کنہوں نے برداشت کی؟ ابھی مسجد میں کسی بھی ساتھی کو کسی نے زبردستی بھیجا؟ بتائیں، بیگم نے زبردستی کہا جاؤ جاؤ نماز پڑھ کے، یا امی ابو نے؟ آپ خود آئے ہیں میرے بھائی، بتائیں نا، سب کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اور اللہ توفیق دے گا تو ہم سجدہ کر سکیں گے۔ ویسے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ، ابھی بھی ہم جیسے بیمار ہو گئے ہیں تو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے، سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، بیماری میں کیا حالت، کوئی اور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے، اب بھی ہمارے جوان ہے، کڑیال ہے، خوبصورت ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے مسجد میں نہیں گیا، مرضی ہے اس کی، کیا کر سکتے؟ ڈنڈا بول سکتے؟ کسی کو بول سکتے؟ آواز لگا رہے ہیں، میں اس طرح فریکچر ہو جاتا ہوں تو وہ روزانہ بندہ گزرتا ہے، نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، نماز میں کامیابی، وہ کہہ رہا ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قیامت میں نماز کا سب سے پہلے پوچھی جائے گی، قبر میں بھی نماز پوچھی جائے گی، سب کو پتہ ہے نا۔ مولوی صاحب پرانی بات ہو گئی یار، کچھ نہیں کرو، میری جماعت کی بات کرو، میرے بڑوں کی بات کرو، وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ ایسا زخم لگ گیا، ایسا دل پہ زنگ لگ گیا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم کہہ بھی سکیں اور ہم میں سے کسی کے دل پر اثر بھی کرے۔ تو یہ یاد دہانی تھی، یہ بات تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو سب سے کامیاب جماعت جو گزری، جس کا ذکر خیر 200 آیات نہیں، 300 آیات نہیں، اگر 666 آیات قرآن پاک میں ہیں تو آدھا قرآن ان کی صرف ان کی پذیرائی کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ماننا، ہم تو ماننے کے بعد منوانا بھی نہیں، صرف کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ وہ کون تھے؟ کون تھے میرے بھائی؟ صحابہ۔ تو صحابہ بھی کرتے رہنا ہے، اس کا ذکر اونچا رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی کہیں بھی صحابہ کرام کے نام کی ذکر ہوگا، اس سیرت صحابہ کرام کی کانفرنس ہوگی، تو ہم سب کوشش کریں گے کہ وہاں ایمان کے ساتھ جائیں، سنیں پھر ان کے تذکرے، پھر زباں پر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا کہیں کہیں کمزوریاں اللہ معاف فرمائے۔ والد صاحب کی اچھی صحت کے لیے ہمیشہ دعائیں، آپ سے بھی ان کی اچھی صحت کے لیے، بہتر صحت کے لیے دعاؤں کا ملتمس ہوں۔ ہمارے بھائی بڑے منٹھار جمالی صاحب، ان کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد۔ اور کہیں بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں پریشانیوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، داخل ہیں، جس بیماری میں ہیں، ہم سب دعا گو ہیں اس بڑے دن میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی تکالیف سے بچائے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، مساجد مدارس کو آباد فرمائے، اہل حق کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے نماز جمعہ جو ہم ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبول کرنے کی اور اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وآخر دعوانا